الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام مرد و خواتین، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سماعت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سورۃ الفتح کی آیت نمبر آپ نے 8 اور 9 سماعت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشی اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ پورا قرآن مجید فرقان حمید ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے ساتھ نازل ہوا۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو شانیں بیان کی ہیں، 7 سمندر سیاہیاں بن جائیں، ساری زمین جنگلات میں درخت کلمے بن جائیں، پھر اتنی اور آ جائیں، رب کہتا ہے تم میری شانیں لکھتے رہو، ختم نہ ہو، اور وہ رب اپنے محبوب کی ہر گھڑی شانیں بیان کر رہا ہے۔ نہ رب کی شانیں کو کم کر سکتا ہے، نہ رب کے حبیب کی شان کوئی کم کر سکتا ہے۔ اور ان شانئک ھو الابتر، کہ دشمنی بے نام و نشان ہے۔ اسلام کی ابتدا آدم علیہ السلام کے نزول کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، کیونکہ ہر نبی علیہ السلام دین اسلام، دین حنیف کو دنیا میں پھیلاتے رہے۔ ہر نبی کے دور میں ان کے ماننے والے سارے ایمان والے ہوتے تھے، انکار کرنے والے کافر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے، اور جب ان کو پیدا کیا تو سب سے پہلا منکر، سب سے پہلا حاسد، سب سے پہلا مقابلے باز شیطان تھا۔ اس نے تعظیم نبی علیہ السلام سے انکار کیا۔ اس نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا میں سجدہ کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی پانی ہوا سے بنے ہوئے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ یعنی انبیاء کی تعظیم کا منکر سب سے پہلا بھی شیطان ہی تھا۔ انبیاء کا گستاخ بھی شیطان تھا، رب کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا بھی شیطان تھا، رب کے مقابلہ میں کھڑے ہونے والا بھی شیطان تھا، اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے والا بھی شیطان تھا۔ قیامت تک جو لوگ یہ کام کرتے آئیں گے وہ در حقیقت شیطان کی ہی پیروی کرتے رہیں گے۔ اب اللہ نے ہمیں 2 راستے دے دیے ہیں،
ایک اچھائی کا راستہ ہے اور بتا دیا کہ یہ برائی کا راستہ ہے، برائی کے راستے سے بچو اور اچھائی کے راستے پر چلو۔ اسی طرح جب بندہ اچھائی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے نا، پھر اس کو سارے انبیاء کی تعظیم بھی کرنی آتی ہے، احترام بھی آتا ہے، ان کی شانیں بھی پتہ ہوتی ہیں، اور ان کا اور اپنا فرق بھی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بدبختی کی طرف چلے جاتا ہے اور برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے، چاہے وہ حلیہ کوئی بھی اپنایا ہو، اس نے راستہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دیا کہ انبیاء کا مقابلہ کرنا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، نبیوں کو اپنے سے معاذ اللہ کم تر سمجھنا یا اپنے جیسا سمجھنا، یہ سارا ہی شیطانی راستہ ہے، یہ سارا راستہ شیطانی راستہ ہے۔ اب جو بھی اس پر عمل پیرا ہوگا وہ در حقیقت اس شیطانی راستے پر چل رہا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو عزت و آبرو اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو غرور و تکبر اور نفرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیجئے انبیاء کی، 70,000 انبیاء کو ناحق شہید کر دیا گیا، اور کرنے والے کون تھے؟ لوگ ہی تھے، لوگوں نے قتل کیا نا۔ یہ وہی لوگ تھے جو برائی کے راستے پر چل رہے تھے، کسی کو بات پسند نہ آئی، نبی اللہ کو شہید کر دیا، کسی کو اپنا مقصد پورا نہ ہوتا نظر آیا، اس نے بھی شہید کر دیا۔ ساری تفاصیل، ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے اسے اپنے لیے سبق لینا ہے کہ ہم نے کس راہ پر چلنا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو نبی اللہ کے ساتھ ہیں، وقت کے ہر نبی کی بھی میں بات کروں، چاہے وہ غریب ہیں چاہے امیر ہیں، ان کو اللہ کامیابی دے رہا ہے، اور جو ساتھ نہیں دیتے وہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ کوئی بیٹا ہی ہو، یہ قرآن ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ہونا تب اہم ہوتا ہے جب باپ کے نقش قدم پر بھی چلتا ہو۔ نبی اللہ کا بیٹا یہ ہونا بڑی بات ہے، لیکن نبی اللہ کا بیٹا تابع دار ہونا اس سے بڑی بات ہے۔ اگر تابع دار نہیں ہے تو رب بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کے نبیوں اور بیٹا راہ میں نہ ہو تو وہ نہ نبی کو قبول ہے نہ رب کو قبول ہے، تو پھر باقی جو اگلا طبقہ ہے، جو عام لوگوں کا طبقہ ہے یا عام لوگوں میں خاص لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اللہ کے قرب والے ہیں، وہ خود منصب پر ہوں، اور اگر اولاد اس منصب پر نہ چلے تو پھر پیروی کرنے والوں کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے چلتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کہ جب ایک نبی کے بیٹے کے لیے رعایت نہیں دی گئی تو پھر کسی اور کے بیٹے کے لیے بھی۔ اب اس میں فرق کیا وہ بھی سن لیجئے۔ ایک بات ہے کفر کی، اس میں تو زیرو ٹالرنس ہے نا جی، کوئی برداشت ہی نہیں ہے، وہ ختم ہے بات۔ ایک بات ہے ایمان والا، کلمہ گو ہے، عمل نہیں کرتا کسی چیز پہ، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہے، ایک پورا سلسلہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی جو طرز زندگی ہے اس سے لوگوں نے سبق لینا ہوتا ہے۔ اگر وہ درست نہیں ہوگی تو پھر اگلی نسلیں اس کی پیروی کرتی ہوئی بالکل تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے جو صاحب مسند لوگ ہیں، سجادگان ہیں، گدی نشین ہیں، انہیں قرآن و سنت کی اتباع سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خود کریں گے
تو ہلکا احباب سیدھی راہ پر چلتا رہے گا، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر پیچھے چلنے والے بھی انہی کی راہ پر چلتے ہوئے تباہی کے دانے پر چلے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا اہم ترین موضوع ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا کیا سدباب ہے۔ ایک عاشق جب بھی اپنے محبوب کے خلاف بات سنتا ہے نا کوئی، اس کا دل پھٹتا ہے، پھر اس کے بس میں جو ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے، اس کے بس میں جو ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ اب اپنے اپنے بس کی بات ہے، کوئی زبان سے، کوئی عمل سے، کوئی کسی انداز میں اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو جائے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو پھر ہم آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ کفارین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویے رکھے، ایمان والے جتنے لوگ تھے جن کو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، انہوں نے لمحہ بھر کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ جانیں بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، اولادیں بھی پیش کی، سب کچھ قربان کیا۔ آج ہم صرف دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اس دور کا اور آج کے دور کا فرق ہے بہت زیادہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے مسلمہ کذاب جو غدار ختم نبوت تھا اس کا مقابلہ کرنا تھا، تو آپ نے بدری مجاہدین جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد کسی اور غزوہ میں شریک نہیں کیا کہ یہ نفوس قدسیاں ہیں، نشانیاں ہماری، ان کو بھی حکم فرمایا کہ اب وقت میدان میں نکلنے کا ہے، اب بات ناموس رسالت کی آ گئی ہے، ختم نبوت کی بات آ گئی ہے، اب تم لوگ بھی گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے۔ 1200 صحابہ نے اپنی جانیں پیش کی، جن میں بڑے بڑے حفاظ اور بدری مجاہدین بھی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ کسی چیز کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اچھا، کیا وہ صرف موقع پر چلتے تھے اس کام کے لیے؟ اگر ہم ان کی زندگیاں پڑھیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اگر تحفظ ناموس رسالت کرنی ہے، تحفظ ختم نبوت کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے مکمل طور پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ وہ صحابہ اپنی میدانی زندگی میں بھی اور اپنی گھریلو زندگی میں بھی اور عام زندگی میں بھی، یعنی میدان سے مراد جنگ ہے، جنگ میں بھی جس طرح دشمن کے خلاف تھے وہ گھر میں بھی دشمن کے خلاف اسی طرح ہوتے تھے، وہ عام زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ اسی طرح نفرت رکھتے تھے، حتیٰ کہ جو اسلام قبول کر لیتا تھا وہ اس سے محبت ہو جاتی تھی، لیکن جس کا اسلام نہیں ہوتا تھا نا وہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، ان کے لیے رول ماڈل نہیں ہوتا تھا، اس کا پیسہ، اس کا عہدہ، اس کا دنیا کا رہن سہن، اس کا معاشی خد و حال جو تھا وہ کسی بھی صحابی کے لیے رول ماڈل نہیں ہوتا تھا۔ یہ میں چیزیں کیوں سمجھا رہا ہوں، میں نے اس پہ گفتگو کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ یہ دشمن شروع سے چلتے آ رہے ہیں، آج نئے نہیں ہیں۔ ایک ابو رافع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علل اعلان جو ہے وہ بد کلامی کیا کرتا تھا۔ ایک روز خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جا کر جو اس ابو رافع کو واصل جہنم کرے گا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کیا۔ گستاخ تب بھی تھے لیکن ان کا مقابلہ ایسے ہوتا تھا
کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہنے کی جرت ہم نے کیسے کی. آج وہ نہیں ہو رہا. آج ایک جرت ہوئی, اس کے اوپر تھوڑا سا رد عمل ہوا, پھر دوسری ہوئی, پھر وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے اس کی وجہ تلاش کرنی ہے. اللہ نے تو ہر گھڑی بہتر کی ہوئی ہے. یہ کسی کی شان گھٹانے سے شان گھٹتی نہیں ہے. یہ ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بدبخت بد زبانی بد کلامی بد عملی کر کیسے جاتا ہے. وہ کیوں کر جاتا ہے؟ کہ ہم نے پہلے کو رخصت دے دی, دوسرے کو جرت ہو گئی, دوسرے کو رخصت دے دی, تیسرے کو جرت ہو گئی. دنیا میں صرف پاکستان مسلم ملک نہیں ہے, 52 سے زائد مسلم ممالک ہیں, سب کے سب سوئے ہوئے ہیں. اپنی ذاتی دفاع کے لیے چاہے جتنی مرضی اتحادی قوتیں بنا لے, لیکن اسلام کے نام پر عجیب و غریب معاملات ہو چکے ہیں. جی ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسے طبقات ہیں جو ان گستاخیوں کی سبب ہیں. میرے گھر کے اندر جو ہو رہا ہے اس کی خبر گھر سے کسی نے باہر دینی ہے نا جی. مجھے ایک بندہ میرے گھر نہیں آتا, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. اس مذہب کے اندر ایسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے گستاخی کی راہیں کھولی ہیں, جنہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں. ان سے لوگوں کے ذہن میں تو یہی بیٹھا ہے نا کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہیں ایک دوسرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرما رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری عورتیں, تمہارا کنبہ, تمہاری کمائی کے مال, وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے, تمہاری پسند کے مکان, یہ چیزیں اللہ کے رسول اور جہاد سے زیادہ تمہیں پیاری ہو جائیں گی تو انتظار کرو پھر اللہ کے حکم کا. اللہ نے کہا ان سب سے پیچھے کر کے پہلے زیادہ اہمیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میری بات تو نہیں کی, عام بندے کی بات تو نہیں کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے کہ ان کے آگے تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارا مال, مکان, جائیداد کوئی اہمیت نہیں رکھتے. پھر معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہماری طرح ہو سکتے؟ پھر اور بات سنیں, سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو. یہ آیت نمبر 1 سے شروع کر رہا ہوں. اے ایمان والو, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. کسی بھی معاملے میں اللہ سے ڈرو, یقیناً وہ سنتا اور جانتا ہے. اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھو, آواز بھی اونچی نہ کرو. جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو ایسی گفتگو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنی, وگرنہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے, تمہیں خبر نہیں ہوگی. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ وہاں موجود لوگوں کو. اور پھر آگے فرمایا یقیناً وہ آپ کو حجروں سے باہر جو پکارتے ہیں کم عقل کم فہم ہے, صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. ایک وفد آیا اور آ کر اس نے, دوپہر کا وقت تھا, آرام کا وقت تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کی. اللہ کو وہ بات بھی پسند نہیں ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے, ان کے تو آرام میں خلل نہیں پسند فرماتا رب. اب کہتا ہے اپنی آوازوں کو ان کی آوازوں سے اونچا مت کرو. اور اس کے بعد صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ صحابہ جو پہلے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں سلام کیا کرتے تھے, آوازیں انہوں نے پست کر لی اور دستک اپنے ناخنوں سے ایسے کر کے دیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا ادب ہے. کسی صحابی نے تو نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح.
کافر کا تو شروع سے ہی کام ہے، وہ تو شروع سے ہی دشمن اسلام، دشمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو تو یہ بات کبھی ہضم ہی نہیں ہوئی. اور یہ قرآن ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ سارے تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں. لیکن ان کی دشمنی کی جو بنیادیں ہیں وہ ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں، ہم نے خود جرأت دی ہے. ہم اپنے اندر اس طبقے کو تلاش کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا قائل نہیں ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ وہ کون سے خاص طبقے سے تعلق رکھتا ہے جب وہ عزت کے قابل ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرے گا وہ ہمارے لیے کسی چیز کی اہمیت نہیں رکھتا. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ اتنے صحابہ کا تو یہ طریقہ نہیں تھا کہ چھپ چھپ کے پیچھے سے مل لیتے تھے اور سامنے آ کر ان کے خلاف ہوتے تھے. یہ ہماری اپنی یہ بددیانتی ہے کہ ہم ہر طرح طریقوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے. صحابہ نے تو جانیں فدا کی، صحابہ نے تو اولادیں بھی فدا کر دی، ماں باپ بھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اس سے کم پہ تو وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں تھا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. فرمایا جس لفظ کو بگاڑ کے یہودی اور مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایمان والوں تم وہ لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے. اب رائنا کہنے سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو کیا اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ نبی ہماری طرح ہے؟ اور ہم اس باتوں کو بڑا برداشت کرتے ہیں، اس کوئی بات نہیں جی کر رہا کرے. گلی گلی محلوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ ہم نے خود اجازت دی ہے گستاخی کرنے والوں کو کہ ہمارے اندر طبقے موجود ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وگرنہ غیر کو کیسی جرأت ہو سکتی تھی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ آپس میں کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتا ہے، کوئی حیات نہیں مانتا، کوئی حاضر و ناظر مانتا ہے، کوئی حاضر و ناظر نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میرے جیسے ہیں، کوئی کہتا ہے بڑے بھائی جیسے ہیں. یہ سارا اس اندر سے ہو رہا ہے. یہ سازشیں کامیاب اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہماری جڑوں میں یہ لوگ بٹھائے گئے، پھر اس کو بڑھا دیا گیا. اللہ کے حبیب کا ایک ہی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں ہوگی. ابن خطل کو کعبۃ اللہ کے غلاف سے نکال کر واصل جہنم کیا گیا. کہا یہ گستاخ ہے. اسی وقت میں سڑک پر جو بیٹھی کتیا تھی جس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لگوایا گیا. لیکن ادھر ابن خطل کو کہا اس کو واصل جہنم کرو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. آج دنیا میں جو اور ہے جو گستاخیاں کر رہے ہیں یہ اپنے انجام کو تو پہنچ جائیں گے، لیکن اتنی بڑی مملکت اسلامیہ پاکستان سمیت کئی ممالک 52 سے زائد یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ان سے پوچھنے کا حق کن کو ہے؟ میں نہیں پوچھ سکتا جا کے اس سے، میں کسی حکومت سے بھی جواب طلب نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں. ہم تو آپس میں اپنا دکھ ایک دوسرے سے بانٹ سکتے ہیں. ہم زبان سے ان سے نفرت کر سکتے ہیں، دل سے ان سے نفرت کر سکتے ہیں، اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو وعدہ کرنا ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بھی گفتگو سنیں میں بھی گفتگو کروں، بعد میں پھر وہی مشغلے وہی کام. اگر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کا اظہار کریں. ہم میدان عمل میں جا کے نہیں لڑ سکتے کیونکہ قانون ہی ایسے ہیں. جو لڑ سکتے ہیں ان کو لڑنا چاہیے، ان کو جواب لینا چاہیے. اللہ نے یہ اتنا بڑا مملکت پاکستان، سپر پاور، ایٹمی پاور، دنیا کی نمبر 1 فوج، یہ اتنا کچھ دیا ہوا ہے، ٹھوک کے جواب آنا چاہیے. جب یہ ہمت کریں گے اللہ راستے کھولتا جائے گا. کر کے تو دیکھیں.
ہم رو رہے ہیں ہماری معاشرتی حالت خراب ہے کیونکہ ہماری ایمانی حالت خراب ہے. صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں جی، کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا، ایک کھجور پر کئی دن چوس کر گزارا کرتے تھے. کافر آتے تھے، کہتے تھے آؤ ہمارے پاس، کپڑے بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، شادیاں بھی کرائیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو. اور کہتے تھے یہاں بھوکے ہیں پیاسے ہیں جیسے بھی ہیں در مصطفیٰ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول شان مصطفیٰ، زندہ مقام مصطفیٰ زندہ باد. وہ نہیں برداشت کرتے تھے کسی چیز کو. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے پیشاب کی منافق جب ایسے کرتے تھے نا، اس کے لیے بھی تلوار نکال لیتے تھے کہ یہ بدبختی کر رہا. ایسے تھے صحابہ. اور آج مسلمان نام کا ہے اور اس کو تعظیم ہی نہیں پتہ. تعظیم تو صحابہ نے کی، ان کا یہ عقیدہ تھا اور ایمان تھا اور ایسے ہی تھا کہ کائنات میں ساری خوشبوؤں سے بڑھ کر پیاری خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو. صحابی اور صحابیات خوشبو کو جمع کرتے تھے، اس کو پسینے کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچوں کی جب شادیاں ہوں گی نا تو جوڑا عروسی میں ان کو یہ پسینے کے قطرات خوشبو کے لیے لگا کے بھیجیں گے. ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. صحابہ نے جب ڈھونڈنا ہوتا تھا نا تو گزرتے جاتے تھے، جدھر سے خوشبو آتی رہتی تھی ادھر چلتے رہتے تھے. گلیوں سے خوشبو آتی تھی. وہ لعاب دہن شریف تھا کہ جس کو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کو چہروں پہ ملتے تھے، سینوں پہ ملتے تھے. اور اگر کسی کو میسر نہیں آتا تھا تو اپنے ساتھی کے ہاتھوں سے رگڑ کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے. یہ تعظیم تھی. پھر کافروں کو بھی ڈر ہوتا تھا، کہتے تھے جا کر اپنے لوگوں کو خبردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مت آنا. کیا دیکھ آئے ہو جو ہمیں ڈرا رہے ہو؟ کہا وہ تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگے ہوئے پانی کے قطرات کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. اس کو پانے کے لیے ایسا منظر ہوتا ہے جیسے جنگ ہو رہی ہے، جھپٹ رہے ہوتے ہیں، اور اگر تم خون بہاؤ گے تو وہ تمہارا کیا حال کریں گے. آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو اغیار جو ہیں وہ غلط طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ سارے نام نہاد لوگ خاموش بیٹھے. سڑکوں پر نکلنا ایک فرض پورا ہو گیا، بیان دے دینا ایک فرض پورا ہو گیا، لیکن اپنی زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں لانا یہ بھی تو ضروری ہے. اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد جو آپ نے اور میں نے کرنا ہے، کریں گے تو قبر روشن ہو جائے گی. یقین کریں، قبر میں سرکار کی شفاعت مل جائے گی جی، دنیا میں بھی مل جائے گی. پوچھو غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ سے، پوچھو ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ سے، عامر شیمہ علیہ رحمہ سے، پوچھو بھائی کیا ملا؟ اور کہیں گے دیدار مصطفیٰ مل گیا، محبت مصطفیٰ مل گئی. کیوں مل گئی؟ کہا جانے قربان کی ہیں تو ملنی تو ہے. اب انہوں نے کچھ کیا تھا تو ملا تھا نا. اگر ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے آپ کو تو تبدیل کر سکتے ہیں نا. آج ملک پاکستان میں بے شمار ریلیاں نکلی، بے شمار. بڑی اچھی بات ہے، دشمن کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. لیکن ایسے احتجاج کا کیا فائدہ کہ وہاں سے ریلی سے آ کے گھر بیٹھ کے میں پھر انڈیا کے چینل دیکھ رہا ہوں؟ کیا کسی نے عہد کیا کہ میرے گھر میں انڈیا کا چینل نہیں چلے گا؟ پھر تو اس ریلی سے آنے کا فائدہ ہے کہ آج کے بعد سن لو بچوں بڑوں چھوٹو، گھر میں کیبل پہ انڈیا کا چینل نہیں چلے گا. یہ ہمارے ویسے بھی دشمن ہیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دشمن ہیں، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، طرز زندگی، ہر چیز ہم سے مختلف ہے۔ اگر جس نے یہ ریلی سے آنے کے بعد عہد کیا ہے اسے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ دل میں عہد کریں کہ آج کے بعد ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز انڈین کلچر کے مطابق نہیں ہوگی۔ ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہمارے بچوں کی پیدائشیں، ہمارے بچوں کے عقیقے، ہمارے بچوں کے سالانہ شکرانہ، یہ سب اسلام کے مطابق ہوں گے، پھر ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ہم نے شادی والے دن بھی ساری رسومات انڈیا کے مطابق کرنی ہے، کبھی مایو کرنی ہے، کبھی تیل مندی کرنی ہے، کبھی بھنگڑے ڈالنے ہیں، تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر رہے، ہم صرف جھوٹ اپنے آپ سے بول رہے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جتنے لوگ میدان عمل میں نکلے ہیں یہ سارے عہد کر کے چینلوں کا بائی کاٹ کریں، لگ پتہ جائے گا ان کو۔ ہم نے آج تک باتیں ہی کی ہیں بھائی، میں نے عمل کرنا ہے، عمل عہد کریں کہ کم از کم ہمارے گھروں میں انڈیا کی کوئی بات نہیں ہوگی، اس کا رواج نہیں ہوگا۔ ہمارے انداز سے، ہمارے لباس سے، ہماری خوشیوں سے، ہمارے تہواروں سے، ہماری شادیوں سے، ہمارے ہر عمل سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے حبیب بھی راضی ہوں گے۔ بس یہ کامیابی ہے۔ پھر ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے اچھے اعمال دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال دیکھ کر آپ غمزدہ ہوتے ہیں۔ برے اعمال ہمارے یہی ہیں کہ ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوا ہے، اور دوسری طرف ہمارے گھروں میں ان کے چینل لگ رہے ہیں، ان کے رواج ہمارے گھروں میں ہیں، ان کے لباس ہمارے گھروں میں ہیں۔ نہیں لڑائی کرنے کی طاقت، بھائی کس نے کہا لڑائی کرو نہ کرو، جن کی طاقت ہے وہ جواب انہوں نے دینا ہے۔ رب نے آپ سے اور مجھ سے نہیں پوچھنا کہ تو نے ہتھیار کیوں نہیں اٹھایا، رب نے ہم سے یہ پوچھنا ہے تو نے اپنے آپ کو درست کیوں نہیں کیا، اپنے عمل سے تو نے اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا، اپنے کردار سے تو نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں سنوارا۔ یہ پوچھ ہونی ہے ہم سے، لڑائی کی پوچھ ہم سے نہیں ہونی۔ ہاں جب ہماری حکومت اعلان کر دے گی کہ آ جاؤ، پھر اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے پھر ہماری پوچھ ہوگی۔ اس لیے وہ مرحلہ بعد کا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے ہمیں بند کر کے دیکھیں، حکومت بند کر دے چینل سارے انڈیا کے پاکستان میں، کیوں نہیں کرتی؟ کیوں ٹریڈنگ بند نہیں ہوتی؟ ویسے بھی تو ہم بھوکوں سے مر رہے ہیں، اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس مشکلات در مشکلات آ رہی ہیں، پھر بھی جی رہے ہیں نا، تو غیروں کی صحبت سے بچ کے جی لیں گے تو اللہ عزت دے دے گا۔ بچنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی اتباع کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب رکھتی ہے اس دور میں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو پوری طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لے آئیں گے تو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا، اللہ کے حبیب کتنے راضی ہوں۔ قبر میں سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ پھر اگر ہم وہاں پر عمل صحیح لے کر گئے ہوں گے تو حضور بھی فرمائیں گے یہ اپنا ہے، اسے جانے دو، یہ اپنا ہے، اسے جانے دو۔ جی میں آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ سامنے سے باپ کا دشمن نظر آ جائے نا، باپ سے بغض رکھنے والا آ جائے تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دفعہ مارو ایسے بندے کو۔ جی فرشتوں کی ہم سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو تو کام ہی کوئی نہیں ہے خرابی والا، ہمارے اندر تو خرابی ہے نا، وہ تو معصوم ہے۔ انہوں نے جو منہ موڑ لیا ہم سے کہ جا دفع ہو، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہی خیال نہیں کرتا تھا، ہم نے تو اسے دیکھنا ہی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ ہم اپنے دشمن سے، اپنے باپ کے دشمن سے تو منہ موڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے منہ کیوں نہیں موڑتے؟ اور اس میں قرآن نے صاف بتا دیا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، بد مذہب بھی دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے یہ جرأت ہوئی ہے، جو ہمیں کہتے ہیں جی ہماری طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ہماری طرح؟ ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے جسم سے پسینے سے خوشبو آتی ہے، ان کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے، ان کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش و فرش بنایا گیا ہے،
ان کے لیے ساری کائنات سجائی گئی ہے. پھر ان کو کہنا ہماری یہ جرت ہے, ہم نے خود کروائی ہیں یار, کسی کی بات باہر سے کیا ضرورت ہے؟ باہر سے تو تب بھی کوئی کرے گا, دیکھو جی اندروں ہی کھوٹے ہیں یہ, تو اندروں کھوٹے ہونے کی بجائے اندروں پکے ہو جائیں, ایسے مضبوط ہو جائیں ایمان کے, کوئی لحاظ نہیں, کوئی لحاظ نہیں. میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھا, میں نام لیے بغیر گفتگو کروں. آخری مہینے کی بات ہے, آپ کی رحلت کے, بڑے علیل تھے, بالکل لیٹے ہوئے, بالکل کوئی حرکت نہیں ہو رہی. کچھ دوست بیٹھے گفتگو کر رہے, کرتے جا رہے, آپ سن رہے ہیں ہلکا ہلکا, اچھا جی ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں. کرتے کرتے ایک بد مذہب کی بات کر دی کسی نے, ایسے اٹھ کے بیٹھے کہ جیسے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں تھی. فرمایا اس بدبخت کو میرے گھر سے باہر نکال دو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی تعریف کرتا ہے میرا کچھ نہیں لگتا. یہ ایمان تھا ان کا, میں دیکھ کے حیران تھا. فرمایا ایک سیکنڈ اس کو نہ باہر دفع کرو, یہ مجھے اس کی شکل اس کا لین دین کچھ نہیں چاہیے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی تعریف کر رہا. یہ ہے ایمان, چاہے سگا باپ کیوں نہ ہو سامنے, اگر گستاخی والی بات ہے, قرآن نے کہہ دیا نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی نہ بیوی کچھ نہیں اہمیت رکھتا. اور ہم نے سب کو کہا جی ٹھیک ہے جی جو جہاں پہ لگا ہوا لگا ہوا. اور ہم اس پستی میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ اب ہماری اولادیں, ہمارے گھر میں جو بھی ہو رہا ہے ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. یہ ذلت ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے آ رہی. نیکوں کو نکال کے میں بات کروں, دیکھ لیں حالات, ہماری شادیوں پہ دیکھ لیں, بڑے 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 نیک لوگ بھول جاتے ہیں سارا کچھ. وہ بچی جسے ساری زندگی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا, شادی پہ وہ بھی بن سور کے سب کے سامنے کھڑی ہے. جی ماؤں نے ولی اللہ پیدا کرنے کیوں چھوڑ دیے؟ کیونکہ وہ مائیں باپردہ تھی, باحیا تھی, با کردار تھی, درود السلام پڑھتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اللہ کا ذکر کرتی تھی. اس ماں کو شادی کے پہلے دن ہی ₹1,00,000 کا تو فوٹو شوٹ کروانا ہوتا ہے, اور پھر وہ جہاں جہاں جیسے جیسے چاہے گا پھر وہ ویسے ہی بچہ پیدا ہونا. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کسی پر کوئی طنز نہیں ہے, کسی پر کو, میں اپنے بشمول اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے, تو اپنے گھروں کو تبدیل کرے خدا. باقی بات کی بات ہے, یقین کریں ہم سے اس وقت تک سوال نہیں ہوگا جب تک ہمیں حکم نہیں دیا جاتا کہ آؤ میدان میں آنے کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. ابھی جب آ جائے گا حکم کہ میدان میں آنے کا وقت آ گیا, پھر نہیں جائیں گے تو پھر سوال ہے. ابھی ہمیں اپنے آپ کو سلجھانے کا سوال ہے, اپنے آپ کو درست کرنے کا سوال ہے. ہمیں یہ پوچھا جائے گا تو نے قوا انفسکم واہلیکم نارا, ہمارے لیے حکم ہے ماں باپ کے بارے میں, بہن بھائیوں کے بارے میں. بچوں کو سب کچھ دیں, پیار دیں, محبت دیں, دنیا کی ہر نعمت دیں, لیکن ساتھ عشق مصطفیٰ دیں. بھائی اس کے دائرے میں رہ کے جو مانگو گے ملے گا, اس کو چھوڑو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت زندہ, مجھے دین اسلام سے, مجھے دین اسلام سے فیض نگینہ جاری رہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے پیارے عمر بن خطاب کتنی محبت ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کے محبت ہے. فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے. فوری طور پر سنبھل گئے, حضور میرا مال جان اولاد میری ہر شے ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اولاد کو نہ پوچھو, ماں باپ کو نہ پوچھو. حکم ہے اولاد کی فکر کرو, ماں باپ کی فکر کرو, حسن سلوک کرو عزیز و اقارب کے ساتھ, سارے حکم ہیں. ماں باپ کی خدمت میں جنت رکھ دی گئی ہے, اولاد کو کامیاب زندگی دینے پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے, بیٹیوں کو پالنے پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے, حسن سلوک کرنے پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے, یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے. لیکن یہ ساری باتیں کے بعد بھی فرما دیا
اگر ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابلے میں آئے گا پھر کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر باپ کی بھی اہمیت نہیں، پھر ماں کی بھی اہمیت۔ اسلام نے قانون دے دیا، کہنا کچھ نہیں ہے، بات نہیں ماننی ان کی، پیروی نہیں کرنی، پھر ان کی پیروی پھر اسی چیز کی ہے جس میں آقا کی خوشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہمارے اعمال جائیں تو کم از کم ان پہ یہ لکھا ہو کہ اس نکمے نے اگر لڑائی نہیں کر سکا تھا تو انڈیا کی کسی چیز کا استعمال بھی نہیں کرتا تھا، اس کے چینل بھی نہیں دیکھتا تھا، گھر میں کیبل بھی نہیں لگوائی ہوئی تھی، اپنی بیٹے بیٹی کی خوشی میں قرآن و سنت کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا، شادیوں پر شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا، امام الانبیاء کی شہزادیوں کے مطابق جس طرح ان کی باپردہ با حیا شادی ہیں اس طرح شادیاں کرتا تھا، غیر محرموں کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ لکھا ہوگا ہمارے کھاتے میں سرکار بھی قبول فرما لیں گے کہ یہ ہمارا، اسے آنے دو۔ تو یہ عہد کریں اپنے اپنے دل میں، اپنے اپنے دل میں کر لیں کہ یا اللہ آج تک جو ہوتا ہوا اس کو معاف کر دے، لیکن اب ہم عہد کرتے ہیں کہ کسی بھی نہ اندرونی گستاخ سے نہ بیرونی گستاخ سے، اندرونیوں کو بھی پہچانیں، یہ ہمارے حلیوں میں ہے، یہ ہمارے حلیوں میں ہے، ہماری شکلوں میں ہے، ہمارے انداز میں ہے، لیکن ایسا ڈس مارتے ہیں سارے اعمال ہمارے تباہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ذرہ برابر آواز بلند کرنے سے اعمال تباہ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے، تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی غلط خیال آ گیا تو تب بھی سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اور جہاں بیٹھیں گے وہاں بھی باتیں تو سننی پڑتی، ادب والوں کے پاس بیٹھیں گے ادب والی باتیں سنیں گے، بے ادبوں کے پاس بیٹھیں گے بے ادبوں کی باتیں سنیں گے۔ اس لیے اپنی محافل، اپنی گیدرنگ، اپنے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، اپنے خاندان کا جو سسٹم ہے گیدرنگ کا، اس سب پر توجہ دیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ پھر بعد میں لوگ فون کرتے ہیں جی ہو میری والدہ کا جنازہ پڑھا دیں، بہت سے بد مذہب ہمارے پاس آ چکے ہیں، ان سے بچا لیجئے۔ تو پہلے خود کو کیوں نہیں بچایا؟ خود کو بچائیں نا، ایسی نوبت کیوں آتی ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے جی آپ کی مہربانی ہے جنازہ آپ پڑھا دیں؟ آپ کو وثوق کے ساتھ یہ بات پتہ نہیں چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور ہمارے جنازے کس نے پڑھانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری آخرت کی کامیابی کی ہیں میرے بھائی۔ ہر بندے کو جیب کی فکر ہے، رات کے کھانے کی فکر ہے، یہ نہیں پتا کہ اگلے لمحے سانس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے۔ تو جو قبر کی رات ہے اس کی فکر کرنی ہے ہمیں، اور صرف اپنی نہیں کرنی، اپنے اہل و عیال کی بھی کرنی ہے۔ جب یہ کر جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے حکومتوں سمیت پورے اسلامی ممالک کو یہ ہمت عطا کی جائے کہ یہ گستاخانوں کو جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ یہ ان کی ہمت ہے، اللہ ان کو ہمت دے۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں رب کیسی عنایتیں کرتا ہے۔ رب بڑی محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے، اور اس سے محبت کرنے والوں سے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بھی ایمان